اس گہرے جائزے اور گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی معاشی الجھن پر غور کر رہے ہیں جو صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین کو اور عام لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرتی رہی ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہماری روزمرہ کی قدر شناسی پر، مطلب ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ سوال بظاہر تو بہت سادہ ہے، پانی جو زندہ رہنے کے لیے بالکل لازمی ہے، وہ اتنا سستا کیوں ہے؟ اور دوسری طرف ہیرے ہیں جو زیادہ تر ٹھیک ہے سجاوٹ کے لیے ہیں، ان کے بغیر زندگی آرام سے گزر سکتی ہے، وہ اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ اسی کو پانی ہیرے کا تضاد یا واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس کہتے ہیں۔ مطلب پہلی نظر میں تو یہ بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی مدد سے اس تضاد کی تہہ تک پہنچیں اور سمجھیں کہ یہ قدر آخر بنتی کیسے ہے۔ خاص طور پر افادیت یعنی یوٹیلیٹی کے تصور پر بات کریں گے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس دلچسپ معمے کو سمجھنے کی۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ یہ جو بظاہر سادہ سا سوال ہے نا، یہ ہمیں معاشیات کے کچھ بہت بنیادی اصولوں تک لے جاتا ہے کہ مارکیٹ میں قیمتیں کیسے طے ہوتی ہیں اور ہمارا رویہ، مطلب انسانی رویہ، ان قیمتوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ یہ صرف پیسے کی کہانی نہیں، اس میں نفسیات اور ہمارے انتخاب بھی شامل ہیں۔ اچھا، تو پہلے اس تضاد کو تھوڑا اور کھولتے ہیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے۔ پانی کی کل افادیت یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی، جی، وہ تو بے پناہ ہے۔ مطلب ہم پیتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، ہماری تو پوری تہذیب ہی پانی پر کھڑی ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسری طرف ہیرے ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت ہیں، چمکدار ہیں، لوگ انہیں سماجی حیثیت کی علامت بھی سمجھتے ہیں، زیورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی بچانے کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی کل افادیت وہ تو تقریباً صفر ہے۔ جی بالکل۔ اگر مان لیں دنیا سے سارے ہیرے غائب ہو جائیں تو ہم انسانوں کو فوری طور پر تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ الٹ کیوں ہے؟ ضروری چیز سستی اور جو اتنی ضروری نہیں وہ مہنگی۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے اس الجھن کو سامنے رکھا ہے۔ یہی وہ آپ کہہ لیں کہ نقطہ تھا جس نے شروع کے معاشی مفکرین کو بھی پریشان کیا تھا۔ مطلب سطح پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ کسی چیز کی استعمال کی قدر یعنی ویلیو ان یوز کہ وہ کتنی مفید ہے، اور اس کی تبادلے کی قدر یعنی ویلیو ان ایکسچینج کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے، ان دونوں میں کوئی منطقی تعلق نظر نہیں آتا۔ پانی استعمال کی قدر بہت زیادہ، تبادلے کی قدر کم۔ ہیرا استعمال کی قدر کم، تبادلے کی قدر بہت زیادہ۔ یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا نکالا گیا؟ ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جواب حاشیۂ افادیت یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کے تصور میں ہے۔ یہ سننے میں ذرا ٹیکنیکل سا لگتا ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے اور یہ اس معمے کو کیسے حل کرتا ہے؟ سکتی ہیں کہ انقلابی تصور ہے۔ حاشیہ افادیت کا سیدھا سادھا مطلب ہے وہ اضافی اطمینان یا فائدہ اچھا، جو آپ کو کسی چیز کی ایک مزید اکائی استعمال کرنے سے ملتا ہے۔ یہاں زور ایک مزید یا اگلی اکائی پر ہے۔ یہ کل فائدے کی بات نہیں، بلکہ اس آخری یا اگلی اکائی کی اہمیت کی بات ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ اسے کنارے کی قدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کنارے کی قدر مطلب یہ کہ کسی چیز کی جو مقدار ہمارے پاس پہلے سے ہے اس میں ایک اور کا اضافہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ تو یہ پانی اور ہیروں پر کیسے لاگو ہوگا؟ پانی تو عام طور پر بہت زیادہ دستیاب ہے، شہروں میں تو بس نل کا کھولیں اور… بالکل درست۔ چونکہ پانی عام حالات میں وافر مقدار میں دستیاب ہے، ابنڈنٹ ہے، اس لیے پانی کے ایک اضافی گلاس کی حاشیہ افادیت بہت کم ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے ابھی پانی پیا ہے، آپ کی پیاس بجھ گئی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو ایک اور گلاس پانی دے تو شاید میں منع کر دوں یا پی بھی لوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل، اس اضافی گلاس کی اہمیت آپ کے لیے بہت کم ہے، اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہے۔ صحیح کہا۔ جب پیاس نہ ہو تو پانی کا ایک اور گلاس کچھ خاص نہیں، لیکن ہیروں کا معاملہ فرق ہے۔ وہ تو نایاب ہیں، کم ملتے ہیں۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ ہیرے بہت نایاب ہیں، سکیرس ہیں۔ انہیں زمین سے نکالنا، تراشنا، پالش کرنا، یہ سب مہنگا اور محنت والا کام ہے۔ اس لیے ایک اضافی ہیرا ملنا ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔
اس اضافی ہیرے سے جو اطمینان ملتا ہے، چاہے وہ سماجی حیثیت کا احساس ہو یا بس اس کی خوبصورتی، وہ بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہیرے کی حاشیہ عافیت بہت زیادہ ہے۔ لوگ اس اگلے ہیرے کے لیے بہت زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، جبکہ وہ اگلے گلاس پانی کے لیے شاید چند روپے بھی نہ خرچ کریں۔ تو قیمت کا تعلق اس حاشیہ عافیت سے ہے، کل عافیت سے نہیں۔ یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی قیمت اس بات کا پیمانہ ہے کہ ہمیں اگلی اکائی کتنی چاہیے، نہ کہ وہ چیز مجموعی طور پر کتنی مفید ہے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایڈم اسمتھ جیسے بڑے مفکر بھی اس سے الجھے تھے۔ تو یہ حاشیہ افادیت کا تصور کب اور کس نے پیش کیا پھر؟ جی، ایڈم اسمتھ نے اپنی مشہور کتاب دی ویلتھ آف نیشنز جو 1776 میں آئی تھی، اس میں یہ تضاد پیش تو کیا تھا، لیکن وہ اس کا کوئی مکمل تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ اس کا واضح حل تقریباً 1 صدی بعد آیا، 19ویں صدی کے آخر میں۔ اس کا صحرا عام طور پر 3 ماہرین معاشیات کو جاتا ہے، جنہوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں الگ الگ کام کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا۔ آسٹریا کے کارل مینگر، برطانیہ کے ولیم سٹینلی جیونز اور فرانس کے لیون والراس۔ ان کے کام کو معاشیات کی تاریخ میں حاشیہ انقلاب یعنی مارجنل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ انقلاب؟ یہ تو بڑا بھاری بھرکم لفظ لگ رہا ہے ایک معاشی نظریے کے لیے۔ کیا یہ واقعی اتنا اہم تھا؟ جی ہاں، معاشی سوچ کی تاریخ میں یہ واقعی ایک انقلاب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے قدر یعنی ویلیو کیسے طے ہوتی ہے، اس بارے میں سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ اس سے پہلے زیادہ تر یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی چیز کی قدر اس پر آنے والی لاگت، خاص طور پر اس پر لگی محنت سے طے ہوتی ہے۔ کلاسیکی ماہرین اور مارکس کا یہی خیال تھا۔ اچھا۔ لیکن ان حاشیہ پسندوں نے، مارجنلسٹس نے کہا کہ نہیں، قدر کا تعین معروضی لاگت سے نہیں بلکہ یہ ایک موضوعی یعنی سبجیکٹو چیز ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ استعمال کرنے والا یعنی صارف کسی چیز کی اگلی اکائی کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور یہ اہمیت اس چیز کی دستیابی یا کمیابی یعنی اسکیرسٹی پر منحصر ہے۔ انہوں نے معاشیات کو انسانی نفسیات اور انفرادی فیصلوں سے جوڑ دیا کہ لوگ اپنے محدود وسائل سے اپنی لامحدود خواہشات کیسے پوری کرتے ہیں۔ یعنی قدر باہر سے نہیں آتی بلکہ ہمارے ذہنوں میں بنتی ہے، ہماری ضرورتوں اور حالات کے مطابق۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے وہ صحرا والی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ ذرا اس منظر کو ہمارے سامنے لائیں تو شاید یہ نظریہ اور بھی واضح ہو جائے۔ بالکل، یہ مثال حاشیہ افادیت کو سمجھانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک شخص ہے جو ایک تپتے ہوئے صحرا میں کئی دن سے بھٹک رہا ہے، پیاس سے برا حال ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اور فرض کریں اس کے پاس ہیروں کا ایک قیمتی ہار بھی ہے جو وہ شہر سے لایا تھا۔ ایسی حالت میں تو اس کے لیے پانی کا ایک گلاس، شاید ایک گھونٹ ہی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ ہیرے کس کام کے، وہ تو پیاس نہیں بجھا سکتے۔ عین مطابق اس خاص لمحے میں، اس خاص صورتحال میں، پانی جو عام طور پر اتنا عام تھا اب انتہائی نایاب ہو گیا ہے۔ پانی کے ایک اضافی گھونٹ کی حاشیہ افادیت آپ کہہ لیں کہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہ شخص شاید اپنی ساری دولت، وہ تمام ہیرے صرف ایک بوتل پانی کے لیے دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پانی کی وہ اگلی اکائی اس کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اس کی مارجنل یوٹیلیٹی لامحدود ہو گئی ہے۔ اور ان ہیروں کی مارجنل یوٹیلیٹی جو عام حالات میں بہت زیادہ تھی، وہ اس صحرا میں پیاسے مرتے شخص کے لیے صفر ہو گئی ہے۔ وہ انہیں پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ یہ مثال تو واقعی زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے کہ قدر کوئی مطلق فکس چیز نہیں، یہ مکمل طور پر سیاق و سباق پر، دستیابی یا قلت پر اور فوری ضرورت پر منحصر ہے۔ یہ لمحہ بلمحہ بدل سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ پانی ہیرے کا تضاد ہمیں معاشیات کا یہ بنیادی سبق سکھاتا ہے کہ قدر یعنی ویلیو کوئی ایسی چیز نہیں جو چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اور ان چیزوں کے درمیان ایک تعلق ہے جو حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں ایک طرح سے مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی قدروں پر دوبارہ غور کریں۔ کیا ہم چیزوں کو اس لیے قیمتی سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی مفید ہے، یا اس لیے کہ وہ کم ملتی ہے، یا معاشرہ انہیں قیمتی کہتا ہے؟ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔
کیا ہماری زندگی میں ایسی اور بھی مثالیں ہیں جہاں ہم کسی چیز کی اصل اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے اشارہ دیا، صاف ہوا کا معاملہ ہے، یہ تو پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہم چند منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن عام حالات میں ہم اس کی کوئی قیمت نہیں دیتے۔ کیا یہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے؟ یقیناً ہوا اس کی شاید بہترین مثال ہے۔ اس کی کل افادیت تو شاید کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ عام طور پر لامحدود مقدار میں مفت ملتی ہے، اس لیے اس کی حاشیہ افادیت یعنی اگلی سانس کی قدر صفر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہوا آلودہ ہو جائے یا کسی کو سانس لینے میں دشواری ہو، جیسے دمے کے مریض کو یا خلا میں، تو صاف ہوا کی یا آکسیجن کے ایک اضافی سلنڈر کی حاشیہ افادیت فوراً بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور لوگ قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہی اصول شاید خدمات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے ایک بہت ماہر نیورو سرجن کی 1 گھنٹے کی فیس لاکھوں میں ہو سکتی ہے، جبکہ ایک مزدور جو سارا دن اتنی سخت محنت کرتا ہے اس کی اجرت بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ دونوں معاشرے کے لیے مفید ہیں۔ بالکل، سرجن کی جو مہارت ہے وہ انتہائی نایاب ہے، سکیئرس ہے۔ کسی خاص مریض کے لیے اس سرجن کے وقت کی وہ اگلی اکائی یعنی وہ آپریشن کا گھنٹہ زندگی بچا سکتا ہے، اس لیے اس کی حاشیہ افادیت بہت زیادہ ہے، جبکہ عام مزدوری فراہم کرنے والے بہت سے لوگ دستیاب ہیں۔ اس لیے اس کی اگلی اکائی یعنی ایک اور مزدور کا دن کی حاشیہ افادیت نسبتاً کم سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اجرت کم ہوتی ہے۔ اب یہ نظام منصفانہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قیمتوں اور اجرتوں کے تعین میں حاشیہ افادیت کا اصول کام کرتا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاشیات صرف پیداوار اور کھپت اور اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ ہے، یہ انسانی نفسیات سے، ہماری خواہشات، ہمارے ڈر اور ہمارے سماجی رویوں سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ سب ہمارے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ قدر کا تعین ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں معروضی حقائق جیسے قلت اور موضوعی احساسات جیسے خواہش یا ضرورت کی شدت دونوں شامل ہیں۔ مارکیٹ ان سب عوامل کا ایک طرح سے عکس ہوتی ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پانی ہیرے کا یہ مشہور تضاد جو بظاہر عقل کے خلاف لگتا تھا، دراصل معاشیات کے ایک بنیادی اصول کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اور وہ اصول ہے حاشیہ افادیت کا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت کا تعین اس کی مجموعی افادیت یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حاشیہ افادیت مارجنل یوٹیلیٹی سے ہوتا ہے، یعنی اس کی اگلی دستیاب اکائی ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ بالکل، کلیدی نقطہ یہی ہے۔ قیمتیں حاشیہ افادیت کی عکاسی کرتی ہیں، کل افادیت کی نہیں۔ پانی زندگی کے لیے انمول ہے، کل افادیت لامحدود، لیکن عام حالات میں وافر ہونے کی وجہ سے اس کی اگلی اکائی کی قدر کم ہے، حاشیہ افادیت کم، اس لیے قیمت کم ہے۔ ہیرے زندگی کے لیے غیر ضروری ہیں، کل افادیت کم، لیکن نایاب ہونے کی وجہ سے ان کی اگلی اکائی کی قدر زیادہ سمجھی جاتی ہے، حاشیہ افادیت زیادہ، اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ قلت اور فوری ضرورت یہ قدر کے تعین میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور فریم ورک ہے دنیا کو دیکھنے کا۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اگر قدر اتنی زیادہ قلت، فوری ضرورت اور ہمارے موضوعی تاثرات پر یعنی حاشیہ افادیت پر منحصر ہے، تو یہ اصول آج کی جدید دنیا میں خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا میں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر معلومات یا سافٹ ویئر کو لیں۔ ایک بار بن جائیں تو انہیں تقریباً صفر لاگت پر لامحدود بار کاپی کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی قلت مصنوعی طور پر بنائی جاتی ہے یا پھر ان کی قدر وقت سے، خاص معلومات تک رسائی سے یا برانڈنگ سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر توجہ یعنی اٹینشن، اسے ایک قیمتی شے سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے نایاب ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس دن میں محدود وقت اور توجہ ہے۔ تو کیا یہ ڈیجیٹل اثاثے اور یہ توجہ کی معیشت، اٹینشن اکانومی بھی پانی ہیرے جیسے نئے تضادات پیش نہیں کر رہے، جہاں قدر کا تعین روایتی مادی قلت سے ہٹ کر نئے اصولوں کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔
لیکن شاید بنیادی نفسیاتی محرکات وہی حاشیہ افادیت والے ہوں؟ کیا ہم قدر کے نئے تضادات کے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔